आशूरे के दिन सारे के सारे मौला के अंसार, मौला के साथी लब्बैक या हुसैन कह रहे थे कि मौला हम हाजिर हैं। आज भी हम यही कहते हैं कि मौला हम हाजिर हैं। उस पैगाम के लिए, उस ख्वाहिश के लिए काम करो। जितना तुम काम करोगे मौला के लिए, तुम उस लब्बैक की आवाज में आवाज मिला। मेरी ख्वाहिश मेरे यूथ के साथ है कि ये कोशिश करो कि अगर तुम करबला मौला नहीं गए, तुम अपने अपने शहर में हो, लंदन में हो, यूके में हो, अमेरिका में, कनाडा, जहाँ भी ये मजालिस सुने जाए, अफ्रीका में, इंडिया में, कोशिश करो कि डू समथिंग फॉर हिम अपनी जिंदगी में। इसीलिए मैंने उन उलमा का जिक्र किया इस अशरे में कि उन उलमा के जिक्र से थोड़ा मोटिवेशन हमको मिले, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि अगर वो काम कर सकते, और उन लोगों ने ऐसे स्टेज पे काम किया कि जब कोई रिसोर्सेस नहीं थे। आज तो हमारे पास सारी रिसोर्सेस है, आज तो हमारे पास सब कुछ है। आज का शिया ये नहीं बोल सकता कि आई डोंट हैव एनी टूल्स। उस जमाने का शिया बोल सकता था, और वो हकीकत थी। ना करंट है, ना कंप्यूटर है, ना कम्युनिकेशन सिस्टम है, ना आपका इंटरनेट है, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो था, जीरो। ऐसे माहौल में, अंधेरे के माहौल में हमारे उलमा ने शियत को जिंदा किया, शियत को जिंदा रखा। जिंदा तो थी। मौला हुसैन की मेहनतों को, पैगाम मोहम्मद और आले मोहम्मद को दुनिया के सामने उजागर कर दिया, और आज ऐसा उजागर हुआ कि सब, पूरी दुनिया जानती है कि हु इज हुसैन, हु इज हुसैन। सब जानते हैं कि मौला हुसैन कौन थे, कि इंसानियत का वो शाहकार मौला हुसैन कि जिन्होंने अपनी कुर्बानी को देकर हमारे कॉन्शियस को हिलाया, बेदार किया कि इस माहौल में अगर हो सकता तो तुम अपने माहौल में व्हाट आर यू डूइंग। मैंने उलमा का जिक्र सैयद अजीज, सैयद मुर्तजा तक किया, शेख मुफीद का जिक्र हुआ, शेख सदूक का हुआ, मोहम्मद इब्ने याकूब इब्ने इसाक कुलैनी का। अल्लाह इन सारे हमारे मराजों को, सारे हमारे उलमा को, मुज्तहिदीन को के दर्जात को अल्लाह बुलंद करे। हमेशा अपनी नमाज शब में इन उलमा का नाम लो। याकूब कुलैनी से, मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी से शुरू करो, और आज तक जितने हमारे उलमा और मुज्तहिदीन गुजरे, इसलिए कि इनका एहसान है, मुज्तहिदीन का हमारे ऊपर एहसान है कि ऐसे मौके पर इन्होंने किताबें लिखी, अहदीस को जमा करके, अहदीस को जमा करके, सारी सीइंग्स ऑफ मासूमीन को जमा करके आज हमको वो तोहफा दिया कि आज अगर कोई फतवा दिया जाता है, कोई बताया जाता कि ये हलाल है, ये हराम है, इसी मुज्तहिदीन के अहदीस को कोट करते हैं, इसी मुज्तहिदीन के अहदीस को देखते हैं, इन्हीं की किताबों को रेफर करते हैं, और उसके बाद कोई हमारा आज मुज्तहिद जो है वो फतवा देता है, जिससे आज हम बराबर प्रॉपरली जिंदा हैं। वरना दोस्तों, मुर्दे की तरह जिंदा रहना नहीं है, दूसरी कौमों की तरह जिंदा रहना नहीं है, चलती फिरती लाश की तरह नहीं रहना, बल्कि काम करते हुए पैगाम हुसैन को अपनी जिंदगी से लोगों तक बताना है। लोगों को बताना है कि पैगाम हुसैन क्या है, लोगों को बताना है कि मरजैयत क्या है। मैं बार बार मेरे यूथ को बोल रहा कि मरजैयत को स्ट्रांग करो। आज जो पूरी दुनिया में पूरी शियत जो यूनाइट है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर महाराजास, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे जो आज के महाराजे हैं, उनकी तरफ से पूरी शियत आज यूनाइट है। तो अपनी मरजैयत को, अपने महाराजों को सपोर्ट करो और मजबूत करो। मरजैयत अगर मजबूत रहेगी तो तुम्हारे ऊपर कितने भी जालिमीन के हमले हो, वो सारे के सारे हमले पस्ता हो जाएंगे। इसलिए कि हमारा मर्जा ये वो होता है कि जिन्होंने जिंदगी में, पूरी जिंदगी को 70-70 साल, 80-80 साल बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ के, अहदीस को पढ़ के, कुरान को हिफ्ज करके, उन आयतों का तर्जुमा लेके अपने हमारे शियों को, अपने मानने वालों को, इमाम के चाहने वालों को हिदायत दे रहे। आज इसीलिए मैंने इन महाराजाओं का जिक्र किया कि हमको पता चले कि तारीख में वो कौन लोग थे कि जिन्होंने ये काम किया। आज मैं एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करना चाहता, आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी का जिक्र करना चाहता कि जिसका नाम बड़ा मशहूर है, कि जिनका नाम है अल्लामा हिल्ली। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लामा हिल्ली का पीरियड जो है वो 6th या 7th हिजरी, इन बिटवीन 6th and 7th हिजरी, और ये एक ऐसी पर्सनालिटी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, जीनियस। अपने दौर के ये इतने जीनियस इंसान थे
ان کو شیخ صدوق سے لے کے جا کے ملاتا ہے، لوگ ملاتے ہیں علماء ہمارے، اور یہ ہلے کے رہنے والے اسی لیے ان کو ہلی کہتے ہیں۔ علامہ ہلی عظیم ترین پرسنالٹی کا نام ہے شیعت کے لیے۔ ان کا کنٹریبیوشن ٹو شیعہ اتنا ایکسٹراڈنری کہ آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اس بندے نے جو کام کیا اپنے دور میں 6 یا 7 ہجری کا یہ مجدد ہے، یہ ایسا مجدد ہے کہ اس نے شیعت کو اس دور میں زندہ کیا، شیعت کو زندہ کیا کام کر کے۔ ان کی اتنے جینیس تھے، اتنے ذہین تھے کہ ان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ بچپنے کا سن لیں۔ He was just like 8-9 years old یا اس سے بھی کم، اپنے ماموں کے ساتھ۔ اچھا یہ عجیب خاندان ہے ہلے کا کہ ان کے گھر میں ایک وقت میں 12 یا 13 مجتہدین تھے۔ ان کی ماں مجتہدہ تھی، ان کے والد مجتہد تھے، ان کے ماموں مجتہد تھے، ان کے مومانی مجتہد، ان کی خالائیں مجتہدہ، ان کے چاچا لوگ سب مجتہد، 12 یا 13 مجتہد تھے۔ اب سوچو کیا برکت والی فیملی تھی، کتنی برکتوں والی فیملی، ایسی برکتوں والی فیملی کہ جہاں پہ اتنے علماء، اتنے مجتہدین جمع ہو تو کتنی اللہ کی رحمت۔ اس لیے کہ ایک سیئنگ ہے معصوم کی، اگر اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس قوم سے علم کو اٹھا لیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا رحم کرم تھا پروردگار کا ان کا۔ بچپنے کا واقعہ ہے۔ He was like 8-9 years old boy، کوئی چیز واجب نہیں ہوئی، یہ درس لے رہے تھے، یا اس سے بھی کم ایج تھی، 5 یا 6 سال کے، اس ایج میں یہ اپنے ماموں سے درس پڑھ رہے تھے۔ اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بالغ ہونے سے پہلے مجتہد بن گئے تھے۔ اللہ 15 ایئرز سے پہلے یہ مجتہد بن گئے تھے، مذاق نہیں ہے، میں نے بڑی آسانی سے بولا اور آپ نے سن لیا۔ He was so genius، جینیس کا اینڈ تھا۔ 5-6 سال کا سن ہے، اپنے مشہور ترین واقعہ ان کا، اپنے ماموں کے ساتھ بیٹھ کے درس پڑھ رہے، کتابیں پڑھ رہے، درس لے رہے۔ اب 5-6 سال کا بچہ شرارت تو کرے گا، انہوں نے کوئی شرارت کی، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ماموں کو غصہ آیا، انہوں نے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے۔ سے کہا ماموں ہے، استاد ہے، باپ کی جگہ ہے، پڑھا رہے، اور اگر کوئی بچہ کھیل کود کرے تو ہم بھی مارتے۔ انہوں نے غصے میں مارنے کی کوشش کی، یہ اٹھ کے بھاگے۔ جیسی بھاگے ماموں کو اور غصہ آئے، وہ ان کے پیچھے دوڑے، یہ تو بچہ ہے، وہ تو بڑے، وہ 1-2 قدم میں ان کو پکڑ لے۔ تو جیسے ہی علامہ ہلی نے دیکھا کہ ماموں کا ہاتھ میرے اوپر آ رہا، انہوں نے فوراً قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی جس پہ سجدہ واجب ہے۔ جیسی تلاوت کی، ماموں سجدے میں جھکے، ان کو موقع ملا، یہ بھاگے۔ ماموں کو اور غصہ آیا، میرا شاگرد مجھے، اچھا ان پہ سجدہ کیوں نہیں واجب تھا؟ اس لیے کہ بالغ نہیں تھے۔ ماموں پہ واجب تھا، وہ بالغ تھے۔ پھر آگے بڑھے اور غصے میں تیزی سے آگے بڑھ کے پکڑنا تھے، پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی، پھر ماموں سجدے میں جھکے، پھر یہ بچ گئے۔ 3 دفعہ یہ عمل کیا انہوں نے، 3 دفعہ کے بعد ماموں نے سینے سے لگا لی، کہا کہ تم میرا بیٹا کتنا ذہین ہے۔ بچنے کا طریقہ، بہترین طریقہ جو چنا انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے، کہ سجدے اس وقت اگر میں بچوں تو سجدے میں یہ جائیں گے تو نہیں بچ سکتا۔ سجدہ کتنی بڑی چیز ہے، سجدے میں سجدہ کرو کہ تم زندگی میں بچ جاؤ۔ جب تم سجدہ کرتے، میرے مولا حسین کی کامیابی کا اعلان ہے۔ جتنے دنیا میں سجدے ہو رہے، ہر سجدہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہے۔ یہ ان کی ذہانت تھی، یہ ان کی ذہانت تھی۔ سو انٹیلیجنٹ، سو انٹیلیجنٹ۔ علامہ ہلی دفن کہاں ہے آپ کو پتا ہے؟ پیدا تو ہلے میں ہوئے، ان کا انتقال ہلے میں ہوا، وہاں سے ان کی میت آئی تھی۔ دفن کہاں ہے؟ اللہ ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے۔ سوچو نجف اشرف میں مولا کے روضے میں ہم جائیں اور مولا کو اس کی قدم بوسی کریں۔ ایک ماشاءاللہ ایک گولڈن ٹوم ہے مولا کی، شاندار۔ اللہ ہمیشہ نظر بد سے بچائے اور حفاظت کرے میرے مولا کے روضے کی۔ اور گولڈن ٹوم ہے اور 2 مینارے ہیں، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ۔ میرے مولا کے روضے میں صرف 2 مینارے ہیں۔ رائٹ سائڈ کی جو مینارہ ہے، جو بھی وادی السلام کی طرف سے آتے ہیں، وادی السلام کی طرف سے، تو وہ ایکسٹریم رائٹ پہ باب توسی ہے، پھر جناب مسلم ابن عقیل کا گیٹ ہے، امیر المومنین کی گیٹ ہے، کئی گیٹس ہیں مولا کے روضے کا انٹر ہونے کے، اور اس کے نام ہے۔ اسی میں اگر وادی السلام کی طرف سے آئے تو بالکل سامنے سے آپ انٹر ہوتے تو ہر زائر
رائٹ سے وہ مینارے کے بازو سے مولا کے حرم میں داخل ہوتا ہے، جو مین مولا کے روزے کی گولڈن اندر کی گیٹ ہے، جو فرسٹ مینارہ ہے اس کے نیچے یہ دفن ہے علامہ ہلی۔ وہاں سے مولا کی ذریعہ مبارک کتنی دور ہے؟ ہارڈلی 10 12 14 سٹیپس، اس سے زیادہ نہیں، چلو 15 سٹیپس ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ سوچو ان کی پوری برزخ کیسے گزر رہی مولا کے پاس، 10 12 قدم کے اوپر علامہ ہلی ہے۔ کتنا ہی بڑی عزت دی میرے مولا نے، کوئی تصور کر سکتا؟ کوئی امیجن کر سکتا؟ امام علی کے زمانے کے یہ شیعہ نہیں ہے، امام علی کے کلوز کمپینینز میں سے نہیں ہے۔ مولا کے جو کلوز کمپینینز تھے وہ سلمان، ابو ذر، میثم، عمار، کمیل، مقداد، خنبر، سارے کے سارے دور دفن ہیں۔ میثم کوفے میں، کمیل نجف اشرف میں کے پاس ہے، سلمان مدائن میں، ابو ذر ربضہ میں، مقداد سیریا میں، سارے کے سارے دور ہیں، جو مولا کے زمانے میں مولا کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ ہلی کہاں ہے؟ مولا کی ذریعہ مبارک سے 8 10 قدم پہلے۔ ایک چیز یاد رکھو، اگر امام نہیں چاہے تو کوئی دفن بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے مولا نے 600 ایئرس تک، جملے میرے غور سے سنو، 600 ایئرس تک، امام علی کی شہادت 40 ہجری ہے، 40 ہجری میں میرا مولا شہید ہوا، اور 600 سال تک علی نے جگہ کو روک کے رکھا تھا ہلی کے لیے۔ امیجن کریں کہ کیا کنٹریبیوشن ہے ٹو شیعہ اس کا۔ بس ہماری بھی دعا یہ کہ میرے مولا راضی ہو جائے ہم سے، دنیا میں زندہ رہے علی کی مولا کی محبت میں، اور دنیا سے جائیں تو میرے مولا کی محبت میں۔ تو کیوں رکھا مولا نے اتنی جلدی، اتنی قریب کیوں بلا کے رکھا؟ انہوں نے کام کیا۔ He has worked for Imam۔ یہ پہلا میسج ہے اہل بیت چینل کے اوپر، میرے یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ڈم بن کے زندگی مت گزارو، ڈو سمتھنگ فار امام علی، ڈو سمتھنگ فار امام علی، ڈو سمتھنگ فار کربلا۔ مولا کے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ، فیس بک کے ذریعے پہنچاؤ، واٹس ایپ کے ذریعے پہنچاؤ، گوگل کے ذریعے پہنچاؤ، ای میل کے ذریعے پہنچاؤ، جتنا تم سوشل میڈیا کو یوز کر سکتے۔ پیغام امام علی، پیغام حسین کو، یہ آج کے دور کی تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگ، غیر مذہب کے لوگ مجبور ہو جائیں یہ بتانے پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے۔ دا موسٹ پیسفل گیدرنگ آج کے دور میں کون سی ہے؟ کربلا مولا۔ آج کے دور میں موسٹ پیسفل گیدرنگ کربلا۔ دنیا کو بتاؤ کہ دنیا میں بڑے بڑے اجتماع ہوتے، بڑے بڑے کانفرنسز ہوتے، لیکن ایک وقت میں میں کیا بول رہا ہوں، ایک وقت میں اتنا بڑا مجمع جمع کہیں نہیں ہوتا۔